بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج فوائد الفواد ملفوظات سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی پہلی جلد چھٹی مجلس پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ان ملفوظات کو جمع کرنے والے خلیفہ سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی حضرت خواجہ امیر حسن اعلیٰ سجزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ حضرت خواجہ امیر حسن اعلیٰ سجزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہلی جلد چھٹی مجلس میں فرماتے ہیں، اسی سال ماہ شوال کی 5ویں تاریخ جمعے کو نماز کے بعد قدم بوسی کی دولت حاصل ہوئی۔ ترک و تجرید کی گفتگو آئی۔ ترک یعنی ترک دنیا، تجرید مجرد اکیلے رہنا، اس بارے میں گفتگو آئی۔ اس کے دوران فرمایا، ایک درویش تھے حد درجے فقیر اور مسکین، بہت غریب مسکین تھے۔ ان کا پیٹ بھوک کے مارے کمر سے چپکا ہوا تھا۔ اللہ، کسی راہ جاتے خواجہ محمود پٹوا نے، جو ہمارے یار مرید ہیں، ایک دانگ چھوٹا سا سکہ ان کے سامنے رکھا۔ انہوں نے جواب دیا، آج میں نے کھلی پیٹ بھر کھا لی ہے، خوراک کی طرف سے میں نے پوری بے فکری کر لی ہے، آج مجھے اس دانگ کی ضرورت یعنی اس سکے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے اس کے صدق کی انتہا پر تعجب فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ زہے قناعت و قوت صبر، یعنی کیا ہی قناعت اور قوت صبر ہے۔ یہ حکایت بھی اسی ضمن میں فرمائی، قناعت کے بارے میں اور غیر حق سبحانہ تعالی سے لالچ نہ رکھنے کے بارے میں فرمایا۔ ایک بزرگ تھے جنہیں شیخ علی کہتے تھے۔ ایک دفعہ وہ اپنا خرقہ سی رہے تھے اور پیر پھیلا رکھے تھے اور الٹا خرقہ ران پر ڈالے بقیہ کر رہے تھے۔ اسی دوران ان سے کہا گیا کہ خلیفہ آتے ہیں۔ انہوں نے اپنی نشست ذرا بھی نہیں بدلی، اسی طرح بیٹھے رہے۔ بولے آنے دو۔ خلیفہ آیا، سلام کیا اور بیٹھ گیا۔ شیخ نے سلام کا جواب دیا۔ شاید حاجب نے، جو خلیفہ کے ساتھ آیا تھا، کہا کہ شیخ پاؤں سمیٹ لو۔ شیخ نے اس کی بات کی طرف ذرا التفات نہ کیا، یہاں تک کہ ایک دو بار حاجب نے اس بات کو دہرایا بھی۔ الغرض جب خلیفہ کی واپسی کا وقت ہوا تو شیخ نے ایک ہاتھ حاجب کا اور ایک خلیفہ کا، ایک ہاتھ حاجب کا پکڑا اور ایک خلیفہ کا۔ اس کے بعد بولے کہ میں نے اپنے ہاتھوں کو سمیٹ رکھا ہے، میں نے اپنے ہاتھوں کو سمیٹ رکھا ہے، اب میرے لیے جائز ہے کہ پاؤں کو نہ سمیٹوں، یعنی تم سے مجھے کچھ لالچ نہیں ہے،
نہ کچھ لیا نہ لینا ہے، تم سے کچھ لیا ہے نہ لینا ہے، میں نے اپنے ہاتھ سکیڑ لیے ہیں، میں نے تمہارے پاس پھیلائے نہیں ہیں، سکیڑ لیے ہیں، اور مجھے اس کا حق ہے کہ پاؤں کو نہ سکیڑوں۔ کچھ اس کا ذکر ہوا کہ سلوک کی اصل کیا ہے اور جو مغز معانی ہیں وہ کیا ہیں۔ اس درمیان ارشاد ہوا کہ ایک شخص خواجہ اجل شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ والغفران کی خدمت میں آیا اور مرید ہو گیا۔ خواجہ کے فرمان کا منتظر رہا کہ نماز، روزے اور اوراد کے سلسلے میں کیا حکم فرماتے ہیں۔ خواجہ نے صرف اتنا کہا، جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ دوسروں کے لیے بھی پسند نہ کرو، اور اپنے لیے وہی چاہو جو دوسروں کے لیے چاہتے ہو۔ الغرض یہ شخص واپس چلا گیا۔ ایک مدت کے بعد پھر خواجہ اجل شیرازی علیہ رحمت رضوان کی خدمت میں آیا اور عرض کی کہ میں اس روز حضور سے مرید ہو کر منتظر تھا کہ خواجہ مجھ سے نماز اور اوراد کے بارے میں فرمائیں گے، مگر کوئی حکم نہ ہوا۔ آج پھر منتظر ہوں۔ خواجہ نے پوچھا، اس روز تمہارا سبق کیا تھا؟ خواجہ نے پوچھا، اس روز تمہارا سبق کیا تھا؟ مرید حیران ہوا اور کچھ جواب نہ دیا۔ خواجہ نے تبسم فرمایا اور ارشاد ہوا، اس روز میں نے تم سے کہا تھا کہ جو کچھ اپنے لیے پسند نہیں کرتے دوسرے کے لیے بھی پسند نہ کرو، اور اپنے لیے وہی چاہو جو کسی غیر کے لیے چاہتے ہو۔ تمہیں یہ بات یاد نہیں رہی، پس جب پہلی مشق ہی درست نہیں کی تو دوسری مشق کیسے کرواؤں؟ یہ حکایت پوری ہونے کے بعد ارشاد ہوا، ایک بزرگ تھے پرہیزگار، وہ اکثر کہا کرتے تھے، نماز و روزہ اور تسبیح و اوراد سب دیگ کے مسالے ہیں، اصل چیز دیگ میں گوشت ہوتا ہے، جب تک گوشت نہ ہو ان مسالوں سے کچھ نہیں بنتا۔ ان بزرگ سے پوچھا گیا کہ آپ یہ تمثیل اکثر بیان کرتے ہیں، ذرا تشریح بھی کیجیے۔ ان بزرگ نے کہا کہ گوشت ترک دنیا ہے، گوشت ترک دنیا ہے، نماز و روزہ اور اوراد و تسبیح اس کے مسالے ہیں۔ اول آدمی کو چاہیے کہ ترک دنیا اختیار کرے اور اس کا تعلق کسی چیز سے نہ رہے۔ اگر وہ نماز، روزہ، نفلی اوراد وغیرہ کرے نہ کرے مذائقہ نہیں، لیکن جب دنیا کی محبت دل میں ہوگی تو دعاؤں اور اوراد وغیرہ سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ دنیا کی محبت رکھ کے اوراد وظائف کریں گے تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ اگر گھی اور کالی مرچ، لہسن، پیاز دیگ میں ڈالیں اور پانی بھی چھوڑ دیں اور شوربہ تیار کر لیں، اسے شوربائے زور یعنی نقلی شوربہ کہیں گے، اور شوربائے مزور یعنی جھوٹا شوربہ، پس اصل شوربہ وہ ہوگا جو گوشت سے تیار ہو، چاہے اس میں مسالے ہوں یا نہ ہوں، چاہے اس میں مسالے ہوں یا نہ ہوں۔ ترک دنیا کو ترک کریں،
دنیا سے تعلق نہ رکھیں، دنیا سے تعلق نہ رکھ کر عبادت، ریاضت، مجاہدہ کیا جائے، اس کے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ اور دنیا سے اگر تعلق رکھ کے جتنی بھی چیزیں کی جائیں وہ سود مند ثابت نہیں ہوتی، فائدہ مند نہیں ہوتی ہیں۔ بہت پیاری تمثیل، پیاری مثال سے محبوب الہی نے ترک دنیا اور اس کے فوائد کو بیان کیا۔ اس کے بعد ترک دنیا کی تحقیق میں یہ لفظ زبان مبارک پر آیا کہ ترک دنیا یہ نہیں ہے کہ کوئی اپنے آپ کو ننگا کر لے۔ ترک دنیا یہ نہیں ہے کہ کوئی اپنے آپ کو ننگا کر لے، مثلا لنگوٹی باندھ کر بیٹھ جائے۔ ترک دنیا یہ ہے کہ لباس پہنے، کھانا کھائے، البتہ جو کچھ آئے اسے خرچ کرتا رہے، البتہ جو کچھ آئے اسے خرچ کرتا رہے، جمع نہ کرے، اس سے رغبت نہ رکھے، اور دل کو کسی چیز سے اٹکائے نہ رکھے۔ یہ ترک دنیا ہے۔ جو کچھ آئے اسے خرچ کرتا جائے، جمع نہ کرے اور اس سے رغبت نہ رکھے، اور دل کو کسی چیز سے اٹکائے، دنیا کی چیز سے اٹکائے نہ رکھے۔ یہی ترک دنیا ہے۔ ہم یہ چھٹی مجلس ختم ہوا چاہتی ہے کہ کیسے کیسے اولیاء اس دنیا سے گزرے، کہ قناعت کی جو مثال مجلس کے شروع میں ہم نے حکایت بیان کی کہ پیٹ کو لگا ہوا ہے، پیٹ کا چمڑا پیٹ سے جڑا ہوا ہے، حد درجے فقیر، مسکین، بزرگ، ان کے سامنے جب ان کا پیٹ بھرا ہوا ہے تو ایک سکہ ان کے سامنے دیا جاتا ہے تو وہ سکہ لینے سے انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آج ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آج ہمارا پیٹ بھرا ہوا ہے۔ اور دوسرے بزرگ دیکھے، بادشاہ وقت، خلیفہ وقت ان کے پاس آتا، آپ جو ہے اپنا خرقہ سینے میں مصروف، خلیفہ کی طرف متوجہ تک نہیں ہوتے، اور پھر خلیفہ سے کہتے ہیں کہ میں نے پاؤں پھیلا کر بیٹھے ہیں خلیفہ کے سامنے۔ حاجب کہتا ہے کہ بھئی آپ پیر پھیلا کے کیوں بیٹھے ہیں؟ وہ بزرگ جواب دیتے ہیں کہ میں نے خلیفہ کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے تو میں پیر پھیلاؤں گا، میں اس کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا ہوں، نہ اس سے مجھے لینا ہے نہ کچھ، نہ میں نے لیا ہے نہ لینا ہے، مجھے خلیفہ سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ یہ اللہ والوں کی شان ہوا کرتی ہے۔ اور پھر ترک دنیا کے حوالے سے سلطان المشائخ نے بڑی پیاری گفتگو آپ نے کی۔ کہتے ہیں کہ ترک دنیا یہ نہیں کہ آدمی اپنے آپ کو ننگا کر کے بیٹھ جائے، لنگوٹی باندھ کر بیٹھ جائے، بلکہ یہ ہے کہ لباس پہنے، کھانا کھائے، اور جو کچھ آئے خرچ کرتا جائے، جمع نہ کرے، اور اس سے رغبت نہ رکھے، اور دل کو کسی دنیا کی چیز سے اٹکائے نہ رکھے۔ یہ ترک دنیا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ان ملفوظات کو ہمیں پڑھنے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان ملفوظات کا ہمیں فیض عطا فرمائے، اس کی برکتیں عطا فرمائے، محبوب الہی کی برکتیں عطا فرمائے، اور مزید اس سلسلے کو، ان مجالس کو پوری ختم کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہمارے کہنے سننے میں غلطی ہوئی اسے معاف فرمائے۔ آج پہلی جلد کی 6ویں مجلس ختم ہوتی ہے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔